معروف لکھاری اور تجزیہ کار کیپٹن ریٹائرڈ ایاز امیر نے کہا ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم کو جب بھی اپنے ازلی دشمن بھارت کے ہاتھوں شکست ہوتی ہے تو پوری قوم یہ بھلا کر ماتم کرنے لگ جاتی ہے کہ ہمارا انڈیا سے کھیل کے علاوہ بھی کسی اور میدان میں کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ وہ ہم سے ہر فیلڈ میں بہتر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیم اور تحقیق میں انڈیا آگے، درس و تدریس میں وہ کہاں اور ہم کہاں۔ ان کے امبانی اور ٹاٹا دنیا بھر کے صنعت کاروں کی ٹکر کے ہیں، دولت بھی اس کے پاس زیادہ ہے۔ انڈین زر مبادلہ کے ذخائر اتنے ہیں کہ ذکر کرتے ہوئے شرم آئے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ انڈیا چاند پر بھی پہنچ چکا ہے۔ اپنی تازہ تحریر میں ایاز امیر کہتے ہیں کہ ایک کرکٹ کا میدان ہی تھا جس سے امیدیں بندھی رہتی تھی کہ جوش جہاد آنے کی دیر ہے اور ہم نے ہندوستانیوں کو شکست دے دینی ہے۔ اب اس وادی امید میں بھی گنگا الٹی ہی بہتی ہے اور زیادہ تر شکست کا تاج ہمارے کھلاڑیوں کو ہی پہننا پڑتا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے دوران دبئی میں ہونے والے اہم ترین میچ میں ایسے ہی ہوا، لیکن اہل فکر اور دانش سے یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ اگر ہر شعبے میں ستیہ ناس قومی شعار بن چکا ہے تو کرکٹ کا میدان ایسی ستیہ ناسی سے کس منطق سے بچا رہے؟ کھیل کود کے مار کے خلا میں نہیں مارے جاتے۔ اولمپک گیموں کے نتائج پر ایک نظر ڈالی جائے، اس میدان میں بھی انہی قوموں کی کارکردگی بہتر رہتی ہے جن کی حالت کچھ سنبھلی ہو۔ زیادہ تر میڈلز امریکہ، روس اور چین کے کھلاڑی جیتتے ہیں۔ چین جب افیمیوں کا ملک کہلاتا تھا تو کھیلوں کے میدان میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا، لیکن انقلابی چین نے اس معاشرے کو تبدیلی کی راہ پر ڈالا تو بتدریج چینی قوم کھیلوں کے میدان میں اچھی کارکردگی دکھانے لگی۔ کسی میدان میں بھی کچھ کرنے کے لیے پہلی چیز اعتماد اور خود اعتمادی ہوتی ہے، لیکن پاکستان کا سبز پاسپورٹ پکڑا ہو تو اعتماد کچھ کمزور ہونے لگتا ہے۔ ہماری کرکٹ ٹیمیں بھی اسی معاشرے سے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں ارباب حکم اور جبر نے کچھ اعتماد رہنے دیا ہو تو پھر تو ہمارے کھلاڑی بھی سینہ پھلا کر چلیں گے، لیکن جو حال ملک و قوم کا ہے اسے دیکھتے ہوئے ہمارے کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی یہی مہربانی کافی ہے کہ میدان میں اتر جاتے ہیں، اس سے زیادہ کی توقع ان سے نہ کی جائے۔ ایاز امیر کا کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے نے ٹھیک نہیں ہونا، ہم نے بطور قوم یہ قسم اٹھا رکھی ہے، ایسے میں بیچارے 11 کھلاڑی 25 کروڑ بہنگم آبادی کی امیدیں اپنے کاندھوں پر کہاں تک اٹھائے پھریں۔ وراٹ کوہلی اور روہت شرما وغیرہ کوئی پیدائشی رستم و سہراب تو نہیں، لیکن وہ آگے قدم بڑھانے والے معاشرے کے نمائندوں کے طور پر کرکٹ کے گراؤنڈ میں اترتے ہیں، ان کا اعتماد وہاں سے آتا ہے۔ پاکستانی جب کسی ایک میچ میں ازلی دشمنوں کے ہاتھوں پٹائی پر ماتم کرنے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں حالات کا پورا تناظر سامنے رکھنا چاہیے۔ پاکستان کا معرض وجود میں آنا اور ہندوستان کو آزادی ملنا، یہ دونوں عوامل ایک ہی برطانوی قانون کی وجہ سے پائے تکمیل کو پہنچے۔ دونوں ممالک کا قانونی اور آئینی ڈھانچہ ایک تھا، تمام قوانین ایک تھے، ادارے ایک قسم کے تھے، لیکن ہمارا ازلی دشمن ایک ڈگر پر چلا اور ہمارے فیصلے سازوں نے کوئی اور راستہ اپنایا۔ چنانچہ ایک بنیادی فرق جلد ہی نمایاں ہو گیا۔ یہ فرق وہ عسکری خارش تھی کہ ہر 5 سال بعد ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے۔ اس کھجلی کے باعث فوجی ڈکٹیٹرز بار بار قلعہ سیاست میں قدم رکھتے رہے۔ پہلی کھجلی غلام محمد اور سکندر مرزا کو ہوئی، پھر جنرل ایوب خان زیادہ شدت سے اس کھجلی کی زد میں آئے۔ کبھی 5 سالہ اور کبھی 10 سالہ کھجلی ہمارے نصیب کا حصہ بن گئی۔ دوسری جانب ہندوستان میں اور لاکھ کمزوریاں سہی، لیکن اس مخصوص کھجلی سے وہ آزاد رہا۔ وہاں اداروں کی نشو و نما ہوئی۔ اقتدار کی اس عسکری خارش نے ہمارے معاشرے کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ اب جب نہ ہماری سیاست بچی اور نہ ہی آئین و قانون، تو اہل دانش یہ بتائیں کہ کرکٹ اس ستیہ ناسی سے کب بچ سکتی تھی؟ لہٰذا ہمیں اپنے کھلاڑیوں پر ہولا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔